الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى، اعنده علم الغیب فهو یرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى۔ یہ سورہ نجم، سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 33 سے لے کر 55 تک۔ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، افرأیت الذی تولی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے تولا، آپ کی دعوت سے، دعوت قرآن سے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا۔ تولا، دعوت قرآن میں مال خرچ کرنا بھی ہے بھائی۔ وَأَعْطَى، اور دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَى، تھوڑا سا دیا، اعطا قلیلا، قلیل مانے تھوڑا، تھوڑا سا دیا، پھر اس کے سامنے ایک چٹان آ گئی۔ دیکھیے، کھدائی کرتے ہوئے جب چٹان آ جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کھودنا، تو جو ہمت والے ہیں وہ تو کھودتے ہیں، اور جو ہمت والے نہیں ہیں وہ ہمت ہار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ خرچ کرنے میں بھی ایک گھاٹی آتی ہے، آدمی پچھتانے لگتا ہے کہ ارے میں نے اتنا مال کیوں خرچ کر دیا، وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر عقدہ سے اسی طرف اشارہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 30 میں فرمایا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
ابھی ان کو کہاں وہ درجات ملیں گے، ابھی تو انہوں نے گھاٹی پار نہیں کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جیسے جیل میں پھنسی ہوئی تو چھڑاؤ، یہ ہے گھاٹی۔ اس کو پار کرنا آسان نہیں ہے مالداروں کے لیے۔ یہ کس پر ہے بھائی؟ مالداروں پر، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مال بینک کا پیٹ بھرے ہوئے بیٹھے ہیں اور خرچ کرنے کے لیے رمضان جیسے مہینے میں بھی تیار نہیں ہے، یہ ہے گھاٹی۔ اسے پار کرو تب ہے مالداروں کے لیے۔ اور مال دیا ہوا کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ انسان کی حالت بچوں کی سی ہے، اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، بچے چھوٹے ہوں آپ ان کو دے دیجئے، ٹافی دے دیجئے، اس کے بعد مانگنے لگی، دیں گے آپ کو؟ نہیں دیں گے۔ ابھی آپ ہی نے دیا تھا اور آپ ہی مانگنے لگی، نہیں دیں گے۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں مال، پھر مانگتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے دے دے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے۔ سیم اسی طرح جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی حال ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ویسے اس بڑے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بچوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو بھی کوئی ضرورت ہے، کھانے کی پینے کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں وہ آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے بھائی بند کے لیے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ چٹان کیا ہے جو پار نہیں کر پاتے اکثر مالدار؟ وہ چٹان یہ ہے گردن چھڑانے میں مال خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ناجائز پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں، آپ ہی کے مسلمان بھائی ہیں، ان کے مال، ان کے گردن کو چھڑا دو۔ فک رقبہ، اور کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جہاں بھوک مری ہے، مسغبہ بھوک مری ہے، لوگ پریشان حال ہیں، وہاں پہنچ جاؤ، خرچ کرو مال، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عطا کرے گا، تمہیں ثواب عطا کرے گا، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں۔ مسغبہ اور یتیماً ذا مقربہ، ارے اس یتیم پر خرچ کر دو، یہ ہے چٹان پار کرنا۔ اس یتیم پر خرچ کرو جو تمہارا ہی قریبی رشتہ دار ہے، نہیں خرچ کرتا آدمی۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں یہ جگہ ہے خرچ کرنے، یہ وہ چٹان ہے جس کو لوگ پار، مالدار لوگ پار نہیں کر پاتے، ہمت ہار جاتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یتیماً ذا مقربہ اور او مسکینا ذا متربہ، ارے اس مسکین پر خرچ کر دو جو بیچارہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ وہ جو فقیر آتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں؟ چارپائی پہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ زمین ہی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی محتاج ہیں، آپ کے سامنے تواضع کر رہے ہیں، چارپائی پر بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں، نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی کچھ دے دو، بہت پریشان حال ہے۔ یہ علامت ہے ان کے پریشان حال ہونے کی کہ زمین پر ذا متربہ، تراب سے ہے، کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ اسی مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، اتنے پریشان حال ہیں۔ ان کو دے دو، کہاں دیتے ہیں بھائی؟ تحقیق شروع کر دیں گے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا بات ہے، دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، تحقیق شروع ہو جائے گی۔ او مسکینا ذا متربہ، تو فرمایا کہ یہ ہے وَأَقْدَى، میں تفصیل کر رہا تھا، وَأَقْدَى ایک لفظ آ گیا، عقدہ۔ عقدہ اس چٹان کو کہتے ہیں جو بہت سخت ہو، جس کو پار کرنے والا، کھدائی کرنے والا پار نہ کر پائے اور ہمت ہار کے چھوڑ دے، یہ ہے وَأَقْدَى۔ تو یہ وہ خرچ کرنے کے مواقع ہیں جو قرآن ہی میں ہیں، یہاں 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 خرچ کرو، یتیم پر خرچ کرو، ارے اس یتیم پر خرچ کرو جو تمہارا رشتہ دار ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، اس یتیم پر جو قریبی ہے۔ کوئی لفظ قرآن میں ایسا نہیں ہے جو آپ نہ سمجھتے ہو، اکثر الفاظ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، اس یتیم پر تو خرچ کر دو، ہر یتیم پر نہ خرچ کرو، ارے اس یتیم پر تو خرچ کر دو جو تمہارا ہی قریبی رشتہ دار ہے، دے دو اسے۔ یتیم پر خرچ کرنے کے بہت ثواب ہے بھائی، جس کے والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا ہو، اس پر خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا وَأَقْدَى، تھوڑا سا دیتا ہے پھر پچھتانے لگتا ہے، وَأَقْدَى، اور اس گھاٹی کو پار نہیں کر پاتا ہے، جو گھاٹی بتائی گئی۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ،
کیا ایسے لوگوں اچھا امید کیا رکھتے ہیں؟ امید یہ رکھتے ہیں تھوڑا سا خرچ کر کے، امید یہ رکھتے ہیں جنت میں بڑے بڑے درجات تو ہمارے ہی لیے ہیں، حالانکہ خرچ بھی نہیں کیا، مال دبائے ہوئے بیٹھے ہیں، سب بینکوں کا پیٹ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور امید کیا لگائے ہوئے ہیں؟ جنت کے اعلیٰ درجے تو ہمارے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو پوچھتے ہیں سوال کے طور سے، اعندہ علم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں وہ درجات ہیں جو ہمارے لیے ہیں، کیسے تم کو معلوم ہو گیا؟ تم نے تو مال بھی نہیں خرچ کیا، اللہ نے مال دیا، اور مال اس لیے دیا آزمائش کے طور سے، دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ عندہ علم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، اور یہ وہ درجات کو دیکھ لیا ہے انہوں نے، فہو یرا، یرا مانے دیکھنا، اور انہوں نے درجے کو، اپنے درجے کو دیکھ لیا ہے کہ وہ جنت میں ہمارے سب درجے ہیں۔ ام لم ینبأ، بہت اہم بات جو یہیں آ رہی ہے بھائی، بہت اہم بات ہے، فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ارے ان نہ خرچ کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بات گزر چکی ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ابراہیم کی بھی کتاب یہی ہے، موسیٰ کی کتاب بھی یہی ہے، لوط کی کتاب بھی یہی ہے، نوح کی کتاب بھی یہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی یہی ہے۔ اب سارے پیغمبروں کی کتاب کون سی ہے؟ یہی کتاب ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہی کتاب اب تمام آسمانی کتابوں کی محافظ ہے، تورات کی بھی محافظ ہے، انجیل کی بھی محافظ ہے، زبور کی بھی محافظ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ کی بھی محافظ ہے۔ چنانچہ اب صحف ابراہیم و موسیٰ کی باتوں کی تفصیل یہاں اللہ کر رہا ہے۔ ابراہیم کے صحیفوں میں جو باتیں آئی ہیں، موسیٰ کے صحیفوں میں، صحیفہ سمجھتے ہیں؟ کتابچہ، چھوٹا چھوٹا مضمون، بہت بڑی کتاب نہ ہو، چھوٹی کتاب ہو، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو ان کے صحیفوں کی باتیں تم تک نہیں پہنچی ہیں لوگوں؟ نہیں پہنچی ہیں، چلو سنو، ابراہیم کے صحیفوں میں جو باتیں آئی ہیں اسے سن لو، موسیٰ کے صحیفے کے اندر یعنی تورات کے اندر، ان کو جو صحیفے دیے گئے کیا تھے؟ وہ تورات، تورات کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں، چلو آج تورات کی بات ہوگی، کیونکہ یہ کتاب تمام کتابوں کی محافظ ہے۔ اب یہی ایک کتاب ہے جو کائنات میں، یہی سکہ ہے جو اللہ کے نزدیک لا ریب ہے، یعنی کوئی شک اور شبہ، اول سے لے کر آخر تک واحد کتاب ہے کائنات میں جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، باقی کوئی اور کتاب اس شان کی نہیں ہے کائنات میں۔ فرمایا ام لم ینبأ، کیا ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو خبر نہیں ہے، بما، ان باتوں کے بارے میں جو موسیٰ کے صحیفے کے اندر آئی ہوئی، اور کس کے صحیفے میں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے اس ابراہیم کے صحیفے میں بھی آئی ہوئی ہے جو بڑے باوفا تھے۔ وفا، دیکھیے وہ لفظ آیا جو آپ سمجھ رہے ہیں، وفا جو بڑے باوفا تھے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو وہ 100 کے 100 نمبر لے آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے پارے میں ان کی تعریف کی، فَأَتَمَّهُنْ، جب بھی ابراہیم کو اللہ نے آزمایا ہے تو وہ کھرے اترے ہیں، مکمل اترے ہیں، 100 کے 100 نمبر لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب تمام لوگوں کا امام قیامت تک کے لیے، امام الموحدین اب آپ کو بناتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 14ویں پارے سورہ نحل کے اندر حکم اتر گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی، آرڈر بھیجا، حکم بھیجا آپ کی طرف ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں گے۔ سب کے امام اب کون ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام، اس کا اعلان قرآن میں ہے۔ اچھا، فرمایا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کے صحیفے میں بھی ہے وفا، جو بڑے باوفا تھے۔ اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، خواب دیکھا تھا نا انہوں نے،
بیٹے کو ذبح کرنے کا وہ بھی کر گزرے ہو. کتنا بڑا امتحان تھا بتائیے. اس کو بھی وفا کر کے دکھا دیا, اس میں بھی پورا اترے. اسی لیے اللہ نے ان کو کیا کر دیا, قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. کیا باتیں ہیں وہ باتیں اب سنیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے. جو کچھ یہاں سے کر کے گئے ہیں وہ بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا قیامت میں بھائی نہیں ہے. نہ بیوی اٹھائے گی, نہ بیٹا اٹھائے گا, نہ بھائی اٹھائیں گے, کوئی نہیں اٹھائے گا. نہ ماں اٹھائے گی, نہ باپ اٹھائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ. وہ دن بھی یاد کرو جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. ارے دنیا ہی میں بھاگ رہے ہیں. یہ قیامت کا منظر یہی دکھائی دیتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ. سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں سے بھاگے گا. و ابیہ. باپ سے بھاگے گا. و صاحبتہ. بیوی سے بھاگے گا. اور وصاحبتہ و بنیہ. بیٹے سے بھاگے گا جس کے لیے سب کچھ کرتا ہے زندگی میں, اس سے بھی بھاگے گا. وہ بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی نہیں دے گا. تو یہ کہاں کی بات بیان ہو رہی ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ کی بات بیان ہو رہی ہے. اس لیے کہ اب یہی کتاب موسیٰ کی بھی کتاب ہے, یہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب ہے, یہی ابراہیم کی بھی کتاب ہے. سبحان اللہ. ہم اس کی قدر اصل میں پہچانتے ہی نہیں. کل ہم نے بتایا تھا قرآن ہی سے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ اسی کتاب کے شکریے میں رکھ رہے ہیں. اللہ نے ایسا ہدایت نامہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کی بڑائی اسی ہدایت پر ہم بیان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ اللہ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تم بڑائی بیان کرو روزہ رکھ کر کے اس چیز پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دیا ہے. قرآن کی سنت رہنمائی کی ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پہلی بات اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی قیامت میں کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. وہ ہم نے تفصیل کر کے 12:30 سے بھی بتا دیا. اللہ نے جو تفصیل کیا اس لیے کہ اللہ ہی اس قرآن کی تفصیل کرتے ہیں. یدبر الامر یفسر الآیات. سارے معاملات کی تدبیر انتظام اللہ کرتے ہیں اور اپنی آیتوں کی تفصیل بھی اللہ خود بیان کرتے ہیں. کسی پر چھوڑا نہیں اللہ نے. وازرۃ وزر اخری. دوسری بات وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا قیامت میں جو خود اس نے یہاں کوشش کی ہے, عمل کی ہے. دوسرے کے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے قیامت میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرے بہت پڑھ کے بخشتے رہیں, 50 قرآن بخش دیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ. انسان کے لیے نہیں ہے مگر ما سعی, جو اس نے خود سعی کی ہے, خود کوشش کی ہے, وہی ہوگا. اسی لیے 3 چیزیں حدیث میں ہے نا, 3 چیزیں انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. اس کا کھاتا جو ہے کھلا رہتا ہے. وہ 3 چیزیں کر کے جائیں بھائی, انشاءاللہ کھاتا جاری رہے گا. حالانکہ رجسٹر بند ہو چکا ہے لیکن 3 چیزیں اگر کر کے گئے ہیں تو وہ آپ کو اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. وہ 3 چیزیں کر کے جائیں. نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. کوئی ایسا کام کر کے گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثلا نل گڑوا دیا یا کوئی اور چیز آپ نے پیڑ لگوا دیا جی, اب وہ جو ہے اس سے چڑیا چڑونگل آدمی سب کھا رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو جا رہا ہے. صدقۃ جاریہ. نل گڑوا دیا, لوگ پانی پی رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے جی, تو یہ آپ کو ثواب, آپ کا ثواب جاری ہے, یہ بند نہیں ہوگا, مرنے کے بعد بھی نہیں بند ہوگا. نمبر 2 علم ينتفع به. ایسا علم جس سے لوگ آپ کے بعد جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایسا ہے علم ينتفع به. جیسے کوئی شاگرد تیار کر دیا, کسی کو پڑھا دیا, کوئی کتاب جو ہے آپ نے لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ثواب جو ہے مرنے والے کو پھر بھی مل رہا ہے حالانکہ چلا گیا ہو. نمبر 3 ولد صالح يدعو له. نیک لڑکا جو اس کے لیے کیا کرتا ہے, والد صاحب کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرتا ہے.
تو یہ جاری ہے، تو یہ خود ہی کر کے گیا ہے نا، اس لیے مل رہا ہے، اور اگر خود کر کے نہ گیا ہوتا تو نہیں ملتا، اس تو بند ہو گیا، اس کا رجسٹر بند۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو دنیا میں خود اس نے کوشش کی ہوگی، وہی ہوگا، وہی ملے گا بس۔ اور کیا ہے بھائی صحف ابراہیم و موسیٰ کے اندر کیا باتیں اور تھیں؟ نمبر 3 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اپنی تمام کوششوں کو ان قریب انسان دیکھ لینے والا ہے، دیکھ لے گا اپنی تمام کوششوں کو۔ اگر ذرہ بھر بھی کسی نے بھلائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جانے والا ہے، اور ذرہ بھر بھی کسی نے دنیا میں رہتے ہوئے برائی کی ہے تو وہ بھی اللہ لا کر کے سامنے کر دینے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھا آپ نے، یہاں مختصر ہے تو وہاں اللہ نے کیا کر دی؟ تفصیل بیان کر دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی تفصیل خود بیان کرتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گا بھائی، اور ذرہ بھر بھی اگر کسی نے دنیا میں رہتے ہوئے برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جانے والا ہے، یہی مطلب ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اپنی تمام تر کوششوں کو، بھلائی ہو یا برائی ہو، دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سوف یرا، ان قریب جو ہے سامنے آ جانے والا ہے، دیکھ لے گا انسان۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا بدلہ دے گا۔ دیکھ ہی نہیں لے گا خالی، دیکھ سامنے تو آ ہی جائیں گے، بدلہ بھی دے گا۔ یہاں بہت سی چیزیں اپنی دیکھ لیتا ہے لیکن بدلہ نہیں مل پاتا، جی سزا نہیں مل پاتی، لیکن وہاں اگر غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی، پورے طور سے ملے گی، اور اگر بہترین کام کیا ہے تو ثواب بھی پورا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے گا اوفیٰ، وفا کرتے ہوئے۔ وفا مانے ہمدردی، وفا کرتے ہوئے پورا بدلہ آتا ہے۔ اوفا کا مانے پورا بدلہ، ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے بھلائی کی ہے کچھ کٹوتی ہو جائے گی، کسی نے برائی نہیں کی ہے تو اس کے ساتھ چسپاں کر دیا جائے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی برائی نہیں کیا ہے لیکن اس کے ساتھ برائی لگا دی جاتی ہے، پولیس والے زبردستی لگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ کہاں کی بات بیان ہو رہی ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ کی بات بیان ہو رہی ہے جو قرآن میں نقل ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور سب لوگوں کو پہنچنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ منتہا، انتہا کہاں ہوگی؟ سب کی انتہا جا کر کے اللہ آپ کے پاس ہو جائے گی۔ ہم چلتے ہوئے، ہم مسافر ہیں بھائی، کہاں سے چلے تھے؟ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد دنیا میں آئے، بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا بھی گزر جائے گا، اور پھر کہاں چلے جائیں گے؟ قبر میں چلے جائیں گے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کیا قبر میں بھی رہیں گے؟ نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن وہاں سے بھی اٹھا دیے جاؤ گے، اس لیے کہ ابھی ہمارا سفر جاری ہے۔ پھر اس کے بعد میدان حشر آ جائے گا، پھر پل صراط آ جائے گا، پھر اس کے بعد فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک فریق آخر میں جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہمارا سفر ہے پورا۔ ابھی ہم لوگ کہاں ہیں؟ سفر میں ہیں، ابھی ہم لوگ مسافر ہیں۔ جو جوانی میں ہے وہ بھی مسافر، جو بڑھاپے میں ہے وہ بھی مسافر، جو قبروں میں ہے وہ بھی مسافر ہیں، وہ بھی سفر اپنا طے کر رہے ہیں، ایک دن وہاں سے بھی اٹھایا جائے گا ان کو۔ تو سب کی انتہا کہاں ہو جائے گی؟ تمہارے رب کے پاس سب کی انتہا ہونی ہے، اور سب کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ وما هم عنها بغائبین، کوئی غائب نہیں ہو سکتا، سب کو آنا ہے اللہ کے سامنے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور دلیل کیا ہے؟ دیکھ لو، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے۔ کوئی رونا چاہتا ہے دنیا میں؟ نہیں، ایسے مواقع اللہ لا دیتا ہے، ایسی باتیں لا دیتا ہے کہ لوگ رونے لگتے ہیں، اور ایسی خوشی کی چیزیں عطا کر دیتا ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں،
خوشی اور غمی کا مالک کون ہے دنیا میں؟ اللہ ہے. خوشی اور غمی عطا کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، وہی عطا کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بے شک وہی ہے جو لوگوں کو ہنساتا بھی ہے، جو لوگوں کو رلاتا بھی ہے. موت آ گئی گھر میں کسی کی، رو رہے ہیں سب. جی کوئی بچہ آ گیا دنیا میں بڑی تمناؤں کے بعد، لوگ ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن یہ دے کون رہا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ سب تو ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن تم غور اصل میں نہیں کرتے ہو، تمہارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، آگے وہی بات ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے دنیا کے اندر، اور اللہ ہی ہے جو آخرت میں زندگی دے گا. آخرت میں زندگی کون دے گا دوبارہ؟ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کو کرنا ہے. تو کیا مشکل ہے پھر، وہ تو کر ہی دے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، چلو اللہ کی تخلیق میں غور کرو، تمہیں پتہ خود ہی چل جائے گا، یقین آ جائے گا. اللہ دوبارہ زندہ کرے گا یا نہیں، کرنے پر قادر ہے یا نہیں، ذرا غور کرو تھوڑی دیر. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، بے شک اللہ ہی تو ہے جس نے مذکر اور مؤنث ایک ہی سسٹم سے، اللہ نے جس کو چاہا مذکر بنا دیا، مرد بنا دیا، اور جس کو چاہا اپنی مرضی سے عورت بنا دیا. نہ مرد بننے والوں نے کوئی درخواست دی تھی، نہ عورت بننے والیوں نے کوئی درخواست وہاں پیش کی تھی کہ ہمیں عورت بنانا. اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے پروگرام سے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، زوجین مانے جوڑے، تثنیہ ہے. زوجین جوڑے بنائے، کس کے؟ مذکر اور مؤنث کے، مرد و عورت کے جوڑے وہی بناتا ہے. کس سے بناتا ہے بھائی؟ کہاں سے اٹھایا تھا تمہیں معلوم ہے؟ من نطفہ، خالی ایک ذرا سے، قطرے سے، ایک حقیر قطرے سے تم سب کو اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں تک پہنچا دیا اپنے قدرت کاملہ سے. اور جب یہاں تک پہنچا دیا تو انسان جو ہے اللہ ہی کی قدرت کا منکر ہو گیا. وہ کہتا ہے کون اٹھائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون اٹھائے گا ہمیں دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو چکی ہوں گی. یہ کافر کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو لوگ انکار کر رہے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ ارے وہی ذات عالی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندگی دی ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا وہی. اچھا، من نطفہ، ایک قطرے سے تمہیں بناتا ہے. اذا تمنا، جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اسی ایک سے بنا دیتا ہے، تو اس کے لیے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوبارہ پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہے. جب وہ ایک حقیر قطرے سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو دوبارہ تمہیں نہیں بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ مٹی ہی سے بنایا تھا اللہ نے، اسی مٹی سے. اب تم ایک مرتبہ بننے کے بعد جب مٹی میں چلے گئے تو تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا پائے گا مٹی سے؟ بالکل اٹھا دے گا. ہم لوگ ایک دعا بھی پڑھتے ہیں نا قرآن کی، کیا ہے وہ؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی سے، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اٹھا دے گا، اسی مٹی سے تو پیدا کیا تھا. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں دوبارہ واپس لے جا رہے ہیں تمہاری نظروں کے سامنے، اور تم سب آئے ہو دفن کرنے کے لیے اپنے بھائی کو یا بہن کو. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں دوبارہ لے جا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تیسری بار بھی اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھا دیں گے. اللہ، اگر یہ دعا سمجھ کے پڑھے نا تو انسان کو یقین آ جائے دوبارہ اٹھائے جانے کا، بعث بعد الموت کا. لیکن اکثر چیزیں تو ہم لوگ کوئی سمجھے ہی نہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ ہی ہے بھائی جو غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، فقیری سے نکال کر کے کہاں پہنچاتا ہے. مالدار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. ورنہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں. کون غریب رہنا چاہتا ہے؟ سب. کوئی فقیر رہنا چاہتا ہے؟ سب مالدار بننا چاہتے ہیں. لیکن مالدار بناتا کون ہے؟ اللہ بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، وہی ہے جو غنی کرتا ہے.
سارے الفاظ وہ ہیں جو بہت آسان ہیں. اغنا غنی کرتا ہے، وہی ہے جو غنی کرتا ہے. واقنا، اور غنی فقیر بھی وہی کرتا. اقنا کے معنی ویسے آتے ہیں غنی کرنے کے بعد مالدار بنا دیتا ہے، صاحب جائیداد بنا دیتا ہے، بہت زیادہ مالدار بنا دینا. جو لوگ پونجیاں جمع کر کے رکھنے لگتے ہیں اس کو اقنا کہتے ہیں. ویسے اغنا کے مقابلے میں ویسے فقر آتا ہے. بہت سے لوگوں نے اقنا کا ترجمہ فقیری بھی کیا ہے، بہرحال دونوں ہی صحیح ہے، دونوں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اچھا، لیکن عربوں کا خیال کیا تھا، مشرکین مکہ کا خیال کیا تھا کہ غنی اور فقیر کون کرتا ہے جانتے ہیں؟ ایک ستارہ ہے شعرا، آسمانوں میں ایک ستارہ ہے کیا؟ شعرا، جو سورج سے بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی سورج سے زیادہ ہے، لیکن اوپر ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آتا، بہت اوپر ہے سورج سے. تو ان کا خیال یہ تھا اس کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ. کس کی؟ شعرا، ستارے کی پوجا کرتے تھے. اہل عرب جو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، وہ کہتے تھے یہی غنی کرتا ہے اور یہی جو ہے مالدار کرتا ہے، یہی ہنساتا ہے، یہی رلاتا ہے، یہی حالات لاتا ہے، اس لیے اسی کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے. اس کو پیدا کرنے والا بھی، اس کو چلانے والا بھی، اس میں روشنی ڈالنے والا بھی کون ہے بھائی؟ ارے اللہ ہے. اس کا بھی رب اللہ ہے. جیسے تمہارا رب اللہ ہے نا، ویسے شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے. اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. اے نادانو، تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس رب کی پوجا کرو جس نے شعرا ستارے کو بنایا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، بے شک وہی اللہ ہے جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے. وہ غنی نہیں کرتا، وہ فقیر نہیں کرتا، وہ نہیں ہنساتا، وہ نہیں رلاتا، وہ حالات کو نہیں بدلتا، وہ حالات کو نہیں لاتا. اچھا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور وہی اللہ ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا. وہی اللہ ہے جس نے کس کو ہلاک کیا تھا؟ عاد اولا. عاد اولا قوم عاد کو کہتے ہیں، جن کی طرف کون پیغمبر آئے تھے بھائی؟ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام پیغمبر ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. اچھا، یہ ترجمہ تھوڑا سا کر لیجئے پھر انشاءاللہ، تاکہ کل جو ہے سورت مکمل ہو جائے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وہ اللہ ہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا. کیسے ہلاک کیا تھا اس کی تفصیل دوسری جگہ ہے. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز طوفانی ہوا اللہ نے چلا کر کے ان کا کچومر نکال دیا، اور اٹھا کر کے پٹک دیتی تھیں وہ ہوائیں، جس سے ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا. ایسی ہوائیں اللہ نے چلائی تھی، جو پارہ 29 میں ہے، سورہ حاقہ میں بیان ہوا ہے کہ وہ تیز ہوائیں کیسی چلایا تھا اللہ نے، جو سارے سسٹم کو ان کے کیا کر دی تھی، وہ ہوائیں نکال باہر کر دی تھیں. یہاں تفصیل نہیں ہے، یہاں تو مختصر ہے. یدبر الامر یفصل الآیات، معاملات کی تدبیر بھی اللہ کرتے ہیں اور اپنی آیتوں کی تفصیل بھی اللہ خود بیان کرتے ہیں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور وہی اللہ ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم ثمود کو بھی ایسا نیست نابود کیا نا کہ آج کوئی ان میں سے بھی باقی نہیں ہے. فما ابقا، اس میں سے بھی کوئی باقی نہیں ہے. آج قوم ثمود اور عاد اور قوم نوح کا خالی نام ہی تو ہے، یا ان کے افراد بھی آج موجود ہے دنیا میں؟ کوئی موجود نہیں. حالانکہ ان کا نعرہ کیا تھا؟ من اشد منا قوہ. جب وہ چلتے تھے اتنے مضبوط تھے. ہم لوگ ان کے کتنے ہیں معلوم ہے؟ ان کے گھٹنے تک ہوں گے، اتنے لمبے قد والے تھے وہ. ہم لوگ ان کے خالی گھٹنے تک ہوں گے. آج جن سیڑھیوں پر وہ چڑھتے تھے، جیسے یہ سیڑھی بنی ہوئی ہے نا، جن سیڑھیوں پر وہ چڑھتے تھے، ہم لوگوں کو الگ سے سیڑھی لگانی پڑتی ہے ان پر چڑھنے کے لیے. دکھاتے ہیں کبھی کبھی، دیکھیے یوٹیوب وغیرہ پر، کہ قوم عاد جن سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر کے چڑھتے تھے، آج ہمیں چڑھنے کے لیے ان سیڑھیوں پر الگ سے سیڑھی لگانی پڑے. ایسے لمبے تھے. اسی لیے تو ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. جب نبی ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تب اس پر وہ جواب دیتے تھے ہم سے زیادہ بھی طاقت والا کون ہے، ہم سے کوئی مقابلہ کرے گا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ارے ان نادانوں کو بتاؤ، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، طاقت والا بنایا ہے، وہ تو ان سے زیادہ ہی طاقت والا ہے.
وہ تو ان کو نیست، تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، کوئی بھی قوم سمود میں بھی باقی نہیں رہا۔ وقوم نوح من قبل، اور ان دونوں قوموں سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ کس سے؟ ان دونوں سے پہلے، قوم عاد سے پہلے، قوم سمود سے پہلے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، عاد اولا معلوم ہوا کہ قوم سمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، کیونکہ ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے، وہ جو بچے کھچے لوگ تھے، انہی سے پھر نسل چلی ہے۔ ہود علیہ السلام جو انتقال کر گئے، پھر اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیجا صالح علیہ السلام، اسی لیے ان کو کہتے ہیں جو ہے عاد ثانیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہتے ہیں، اور صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ، دوسری قوم کہتے ہیں۔ وقوم نوح من قبل، اور ان دونوں سے پہلے قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کیا ہے طوفانی ہوا سے، جس کا تفصیلی بیان سورہ ہود میں ہے۔ کیوں ہلاک کیا ہے بھائی؟ انہم کانوا ہم اظلم، اس لیے کہ یہ تینوں قومیں ظالم تھیں، اپنے شرک کرنے والی تھیں، شرک میں ڈوبی ہوئی تھیں، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے یہ۔ ہم اظلم، یہی ظلم کر رہے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، انہوں نے ہی اپنی جانوں پر کیا کیا ہوا تھا؟ ظلم کیا ہوا تھا، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وَأَطْغَى، اور بڑے باغی تھے، طاغی تھے، سرکش تھے، اللہ کی ایک نہیں مانتے تھے، نبیوں کی بات مانتے نہیں تھے۔ آگے قوم لوط کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب